حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اور اللہ کے جو بڑے نبی اولوالعزم نبی تھے 5 انبیاء، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار بھی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائشیں آئیں، اور دنیا میں ان کو بڑی آزمائشوں اور امتحانات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنے ان امتحانات اور آزمائشوں کو پاس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بڑے معجزات اور بڑی نشانیوں سے، بڑے انعامات سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں اور تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا جو اور کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے، اور یہ آپ کے جد امجد بھی ہیں، دادا بھی ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت بڑی فضیلت اور عظمت عطا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ آپ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ یہ بیت المعمور وہ ہے جس کا بیت اللہ کے بیان میں تذکرہ ہوا ہے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت گاہ بنائی ہے، جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اور وہاں لوگ حج کرتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی بیت اللہ کی سیدھ پر اوپر آسمانوں پر بیت المعمور بنایا ہے، جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار کر جاتا ہے تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یعنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، کہ قیامت تک دوسری بار کسی فرشتے کی باری نہیں آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ہوئی، جبکہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار انعامات عطا کیے، جیسے کہ ان کو اللہ رب العزت نے قوم کا رہنما بنایا، اور ان کی اولاد میں تمام انبیاء کو پیدا فرمایا، اور جتنے بھی ایسے نبی آئے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتابیں دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نئی شریعت دی گئی، وہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت یہ عطا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جو کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو اور خالص انہی کی زبان جانتا ہو، اور ان کو کتاب کا علم سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے، اور ان کو گناہوں سے، شرک سے، کفر سے پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ کو انعام کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے، جو آپ کی اولاد کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آپ کی نبوت رہے گی، بلکہ اس سے بعد بھی آپ کی نبوت کا ہی چرچا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار انعامات سے اللہ رب العزت نے نوازا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ تقریباً 79 جگہوں پر قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور تقریباً 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ یہ بھی
قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اے اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا آپ اس پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں ہے آپ کا کہ میں مردہ کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا یقین ہے، ایمان بھی ہے کہ آپ مردے کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لیں اور ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، یعنی جس جگہ بھی آپ ان کو بلائیں تو وہ آپ کے پاس دوڑتے چلے آئیں۔ پھر ان 4 پرندوں کو آپ ان کو ذبح کریں اور ان کا گوشت بنائیں اور ان کے گوشت کے الگ الگ ٹکڑے کریں۔ پھر ان ٹکڑوں کو 4 پرندوں کے الگ الگ ٹکڑوں کو لے کر ان کو مکس کریں، مکس کرنے کے بعد پھر ان کے حصے بنائیں مختلف، اور ان کے مختلف حصے بنانے کے بعد ان کو مختلف پہاڑوں پر جا کر رکھ دیں، اور یہ بھی ساتھ آتا ہے کہ ان کے سر جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں اپنے ہاتھ میں اور ان کو آواز دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، 4 پرندے لیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ یہ پرندے کون سے تھے تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مرغ تھے یا کوئی اور پرندے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، پھر ان کا گوشت لیا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کو مکس کیا، مکس کرنے کے بعد ان کے الگ الگ حصے بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر ان کو آواز دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ پرندے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اور ان کے الگ الگ جو ٹکڑے، جو پیس تھے، گوشت کے مختلف حصے تھے مختلف جگہوں پر، وہ وہاں سے اڑ کر ایک جگہ جمع ہوئے اور وہ مکمل پرندہ جیسے وہ پہلے تھا اپنی اصلی شکل میں اسی طرح دوبارہ بن گیا، اور وہ آ کر سیدھا اپنے اسی سر میں آ کے لگا جو اس کا پہلا اصلی سر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مردہ چیز کو دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائیں گے، جبکہ تمام انسانوں کی ہڈیاں قبروں میں گل چکی ہوں گی، ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ فرما دیں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور آپ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے آپ کو وہ دکھایا منظر کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے اور اللہ کے خلیل تھے۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کا خلیل ہے، یعنی انتہائی اعلیٰ محبت کا ایک درجہ ہے کہ جب انسان اللہ کا خلیل بنتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو دنیا میں کسی کو خلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے اور آپ اللہ کے حبیب بھی تھے۔ بعض انبیاء کی جزوی فضیلتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ نظر آتی ہیں، جیسے کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور پھر سب سے پہلے جو بندہ ہوش میں آئے گا تو وہ میں ہوگا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ پہلے ہوش میں لائیں گے، اور میں جب دیکھوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی تھی یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے۔ تو اب یہ واضح یوں لگتا ہے اس بات سے کہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن یہ ایک جزوی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شاید اس کا بدلہ ہے کہ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر بے ہوشی طاری نہ فرمائے۔ اسی طرح بہت سارے انبیاء کی الگ الگ مختلف جزوی فضیلتیں ہیں،
لیکن مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو مقام عطا کریں گے وہ کسی نبی کو قیامت کے دن مقام نہیں دیا جائے گا، اور تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر رشک کریں گے اور آپ کو دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جب اپنی قبروں سے اسی طرح ننگے اٹھائے جائیں گے جس طرح ان کو دفن کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بھی خاص فضیلت دی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اس وجہ سے بھی زیادہ بتائے ہیں چونکہ وہ آپ کے دادا ہیں، تو آپ اپنے کثر نفسی کی وجہ سے اپنے آپ کو ان سے کم بتاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ بتاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں جن کے بارے میں مشہور ہے، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی تو اس وقت آپ کے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 100 سال تھی تو آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، انہی کی اولاد میں نبی بنتے رہے، نبی آتے رہے، اور جتنے بھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں وہ تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، لقب اسرائیل تھا، تو آپ کے اس لقب کی وجہ سے آپ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور پھر ان میں جتنے بھی انبیاء آئے تو ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے۔ ان میں مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس طرح کے جتنے بھی تمام مشہور انبیاء تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے، اور وہ سب سے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا اور خاتم النبیین کا لقب عطا کیا، اور ختم نبوت کا تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ تعالیٰ نے سجایا۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اور حضرت سارہ کی عمر اس وقت 127 سال تھی اہل کتاب کے نزدیک۔ اور اسی طرح اہل کتاب کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر 175 سال تقریباً تھی، اور حضرت سارہ کو کنعان کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دفن فرمایا تھا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کو بھی حضرت سارہ کے قریب ہی کسی جگہ پر حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دفن فرمایا تھا۔ جب صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ پر رحمت کی دعا کیسے کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یوں دعا کیا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی تو رحمت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی نعمتوں سے نوازا اور بڑے فضائل عطا کیے، جن کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے اور بے شمار احادیث میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔